جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جس دن یہ قوم روٹی کی بجائے چابی حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، وہی دن حقیقی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ کتنا دشوار ہے فطرت کا بدلنا یوسف، لوگ کعبہ گئے اور دل سے برائی نہ گئی۔ سجدے لمبے کیجئے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ نماز سے تعلق بنا لیجئے، جوانی بار بار نہیں ملا کرتی۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ ہم سکون کی تلاش میں اکثر ان راستوں کو اپناتے ہیں جو مزید بے سکونی کی وجہ بنتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ کسی دنیاوی کام کے لیے آپ نماز کو چھوڑ دیں۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ انسان کا سب سے بڑا اثاثہ اس کے رب کی رحمت اور فضل و کرم ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ انسان جو سوچتا ہے وہی پاتا ہے۔ اچھائی سوچنے والے اچھائی پا لیتے ہیں، برائی سوچنے والے برائی سے جا ملتے ہیں۔ سب سوچ سے ہے، سب نیت سے ہے۔ جتنی سوچ پاکیزہ ہوگی اتنی ہی زندگی خیر ہوگی۔ خیر کی زندگی کا مطلب آسان زندگی نہیں ہے، اس کا مطلب ایمان کی زندگی ہے۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے کہ جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پہ پھل لگنا بند ہو جاتے ہیں۔ تبصرے غیر کے کردار پہ کرنے والے، کیا تیری خود سے ملاقات نہیں ہوتی؟ کوشش کرے کسی کے آنسوں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ کسی کی زندگی سے یوں متاثر نہ ہو کہ اپنی زندگی سے بیزاری ہونے لگے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تب گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ وہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ کامیابی ایک دن میں نہیں ملے گی، مگر ایک دن ضرور ملے گی۔ وقت کی گردشوں کا غم نہ کرو، حوصلے مشکلوں میں پلتے ہیں۔ عورت کے لباس میں دوپٹہ نہ ہو تو لباس کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، ادھورا لگتا ہے۔ دیر سے بنو کچھ بنو، کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ خیریت کے بجائے حیثیت پوچھنے لگتے ہیں۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں زندگیاں پلٹ جاتی ہے۔ تیسری صفت ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے نماز قائم کرنا، نماز کو ترجیح دینا، نماز کو ٹاپ پر رکھنا، نماز کو درست طریقے سے پڑھنا۔ جان لو ترک نماز دراصل ترک اطاعت ہے۔ بے شک قرآن انسانیت کی رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایت نہیں کی جاتی۔ کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پہ رب کا شکر ادا کرے۔ پردہ رکھنا سیکھیں، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ رب العزت نے ہمارا رکھا ہوا ہے۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے سب سے بڑا رشتہ ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ انسانیت کا رشتہ ہے جسے لوگ نہیں سمجھتے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن میرا رب دعائیں رد نہیں کرتا۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ مکانوں کے بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے،
بسیں گے دوسرے اور حساب دے گا تو۔ کسی کی اصلیت کا سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وقت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو واپس نہیں آتا۔ ہماری زندگی وقت ہی ہے، ہمارے پاس بڑا وقت ہے لیکن ہمارے پاس کوئی وقت نہیں۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر میرے اللہ کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ جو آج کفر کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر ان سے متاثر ہو رہے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ اسلام کے دامن میں ہی عافیت ہے۔ ایک غلط پاس ورڈ سے معمولی موبائل نہیں کھلتا تو غلط طرز زندگی گزارنے سے جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ اے زندگی تجھ سے کیا مانگوں، بس میرے والدین کا سایہ سلامت رکھنا۔ احساس کبھی کہہ کر نہیں کروایا جا سکتا۔ عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ ہم جیسے پھول روز کہاں کھلتے ہیں، سیاہ گلاب بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ حال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے۔ سوشل میڈیا پر فرشتے بنے ہم لوگ، اگر حقیقی زندگی میں صرف انسان ہی بن جائے تو کمال ہو جائے۔ عزت پانے کے لیے عزت کرنی پڑتی ہے۔ استاد اور باپ کی محبت سمجھ آنے تک اکثر دیر ہو جاتی ہے۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو مزید بگاڑ دیتی ہے۔ سچائی کی سب سے سچی نشانی سادگی اور وضاحت ہے۔ جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ اپنے گناہوں اور ان کے انجام کا ادراک ہو جانا کسی نعمت سے کم نہیں۔ فتح ہمیشہ بہت سی کوششوں اور لاتعداد شکستوں کے بعد ہی ملتی ہے۔ حکمت کی بات کیا ہو تماشا گروں کے بیچ، ان سے کیا کلام جنہیں حد ادب نہیں۔ تمہارے پاؤں جمے ہیں تم نہ سمجھو گے، حیات کیسے گزرتی ہے لڑکھڑاتے ہوئے۔